بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سپارے کا یہ تیسرا رکوع ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 158۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ شعیرۃ کی جمع شعائر، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، اور شعیرۃ خاص اسپیشل جس میں کوئی چیز ہو۔ اب صفا اور مروہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے حج اور عمرہ کے درمیان۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں؟ حالانکہ پہاڑ دنیا میں بہت ہیں، صفا مروہ تو چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں، ان کے ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ دنیا میں بہت جگہوں پہ پہاڑ ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی نہیں کہا۔ ان دونوں پہاڑیوں کو جو کہا کہ یہ من شعائر اللہ، اللہ کی خاص نشانیوں میں سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کی ایک بندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کے یہاں پہ قدم لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری خاص نشانیوں میں سے ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شعائر اللہ، اللہ کی خاص نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو جہاں اللہ والوں کے قدم لگے وہ شعائر اللہ، اللہ کی خاص نشانیاں بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی خاص نشانیاں شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ تو جہاں پر بھی اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں وہ جگہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہو جاتی ہے۔ تو جہاں قدم لگے وہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے، تو جہاں اللہ والے خود تشریف فرما ہوں وہ جگہ پھر اللہ کی خاص نشانیوں میں سے کیوں نہ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جہاں حضور تشریف فرما ہے، اس کے متعلق علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بیت اللہ شریف سے افضل ہے، بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یعنی حضور کی قبر انور کا وہ جگہ، وہ جس کے ساتھ حضور کا جسم انور ملا، ویسے تو مکہ شریف مدینہ شریف افضل ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں مکہ کی زیادہ فضیلت ہے، کچھ کہتے ہیں مدینہ شریف کی زیادہ فضیلت ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ ہی صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح، مکہ ہی بڑا ظاہر، طیبہ نہ صحیح افضل۔ ہم عشق کے بندے ہیں کہ ہم بات بڑھائی ہے، ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے، لیکن وہ جگہ جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور ملا ہوا ہے، حضور کی قبر انور، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل اسلام میں
کہ وہ جگہ بیت اللہ شریف سے بھی بلکہ عرش پاک سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ عرش اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ تشریف فرمایا، کیسے؟ حصی طور پر نہیں، جس طرح ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے لائق جو ہماری سمجھ سے ورا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے بنفس نفیس، اس لیے علماء نے کہا کہ حضور کی قبر انور وہ خانہ کعبہ بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تو جس جگہ اللہ والوں کے قدم لگے وہ شعائر اللہ، اللہ کی خاص نشانی ہے۔ تو جہاں اللہ والے تشریف فرما ہے وہ پھر کیوں نہیں شعائر اللہ؟ تو فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ سے ہیں، اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، تو پس جس نے حج کیا بیت اللہ شریف کا، او اعتمر یا عمرہ کیا، حج یا عمرہ۔ حج کے لیے تو وقت مقرر ہے اور اسی وقت میں حج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن عمرے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت عمرہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور عمرہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ احرام، اس میں شرط ہے احرام باندھ کے بیت اللہ شریف کا طواف کیا جائے، 7 چکر لگائے جائیں، اور پھر طواف کی 2 رکعت پڑھ کے صفا مروہ کے درمیان سعی کی جائے، چکر لگائے جائیں۔ تو اب عمرہ مکمل ہو گیا۔ جب بال کٹوا دیں، چھوٹے کرائیں یا حلق یا تقصیر، تو اب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی عمرے میں یہی ہے کہ احرام اس میں شرط ہے، اور بیت اللہ شریف کا طواف اور صفا مروہ کی سعی، یہ 2 اس کے ارکان ہیں۔ اور پھر جب بال کٹوا لیں تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب تک بال نہیں کٹوائیں گے اس وقت تک احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ حج میں یہ ہے کہ احرام باندھ کے اس میں وقوف مینا جو ہے، مینا میں پہلے جو ٹھہرتے ہیں وہ ہمارے فقہ حنفی کے میں سنت ہے۔ پھر اس کے بعد وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، یعنی احرام حج کے لیے بھی شرط ہے، اور وقوف عرفہ اور طواف زیارت یہ 2 رکن ہیں کہ جن کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو حج مکمل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ باقی کچھ وجوب، یعنی کچھ چیزیں واجب ہیں، وہ اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے مثلا وقوف مزدلفہ، عرفات سے واقف زیادہ مزدلفہ میں آتے ہیں، تو مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر یہ واجب رہ جائے تو اس پہ ایک دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح رمی جمرات، کنکریاں مارنا، یہ بھی واجب ہے۔ ان میں سے کچھ یا مکمل رہ جائیں تو پھر بھی جو ہے دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح صفا کی سعی، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے کہ اگر طواف کیا اور سعی نہیں کی، اب سعی حج کے احرام باندھنے کے بعد یا تو پہلے نفلی طواف کر کے کر لی جائے، عموماً طواف زیارت کے بعد کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی وجوب واجبات میں سے ہے کہ یہ اگر رہ جائے گی تو دم دینا پڑے گا۔ تو جو چیز رکن یا فرض ہے اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں۔ احرام شرط ہے، جب شرط نہ پائی جائے تو مشروط نہیں پایا جاتا۔ احرام پہلے ضروری ہے۔ پھر وقوف عرفہ وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی وقوف عرفہ نہیں کر سکا، اس یعنی 9 ذی الحجہ کے زوال دوپہر سے لے کر اگلے 10 ذی الحجہ کی فجر تک، یہ سارا ٹائم ہے۔ اس سارے ٹائم میں اگر کوئی
ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا، یعنی اس نے وقوف عرفہ کو پا لیا۔ اور اگر وہ اس دوران وہاں نہیں پہنچ سکا تو اب اس کا حج جو ہے وہ رہ گیا۔ حج ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا دوسرا رکن رہتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 10، 11 اور 12 تک اس کو طواف زیارت کو کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا، لیٹ کیا ہے تو دم دینا پڑے گا، لیکن وہ یعنی عمر بھر کسی بھی وقت کر لیا تو حج مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ وقت جو ہے یعنی وقوف عرفہ اس کے لیے کیونکہ محدود وقت ہے، اس محدود وقت میں وہاں نہیں پہنچ سکا تو حج فوت ہو گیا، حج رہ گیا اس کا۔ اور اگر اس دوران تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی وہاں پہنچ گیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ اسی لیے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ بیمار ہے، اسپتال میں ہے، چاہے جیسی بھی اس کی کنڈیشن ہو، اس کو ایمبولینس کے ذریعے بھی عرفات سے اس دوران وہ ضرور گھما کے لاتے ہیں کہ اس کا حج نہ رہ جائے۔ تو اب حج کے اندر ممنوعات یعنی یہ چیزیں دوران حج یعنی احرام کی حالت میں جو منع ہے، عمل زوجیت، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سر اور چہرے کو ڈھانپنا، سلا ہوا کپڑا پہننا جو ہے منع ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ عرف عام میں یہ جو چادریں ہوتی ہیں ان کو احرام کہا جاتا ہے۔ ایک چادر تہبند کے طور پر باندھی جاتی ہے، دوسری اوپر اڑی جاتی ہے، یہ عرف عام ہے کہ اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ حالانکہ احرام جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ حج یا عمرے کی نیت کرنا، اور پھر جب حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہیں گے تو اب احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا منع ہے، تو وہ 2 چادریں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر اڑی جاتی ہے، عموماً سفید ہوتی ہیں، کسی اور رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو احرام کہا جاتا ہے۔ یہ عرف عام ہے، یعنی وہ احرام کی حالت میں لباس ہے جس کو عرف عام میں پھر احرام ہی کہہ لیا جاتا ہے۔ اصل احرام دل کی نیت ہے، جب ارادہ کر لیا تو احرام شروع ہو گیا۔ اور احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا کیونکہ منع ہے تو وہ چادریں جو ہیں وہ باندھی جاتی ہیں، اور پھر ان کو عرف عام میں ہی احرام کہا جاتا ہے۔ اب احرام کی حالت میں شکار منع ہے کہیں پر بھی، چاہے حدود حرم میں ہو چاہے باہر ہو، کہیں پر بھی جب احرام باندھا ہوا ہے تو اب شکار منع ہے۔ اسی طرح محرم جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کا سر بھی جو ہے وہ نہیں مونڈ سکتا، اس کے بال نہیں کاٹ سکتا۔ ہاں جب احرام یعنی مکمل ہو گیا، احرام کھولنے کا وقت آ گیا تو اس وقت محرم بھی دوسرے کا سر جو ہے وہ مونڈ سکتا ہے، اپنا بھی دوسرے کا بھی۔ اس وقت کوئی حرج نہیں ہے، جب باقی چیزیں مکمل ہوگی اس کا وقت آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جس نے حج کیا۔ اب حج کا لفظی معنی بھی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرعی معنی ہو گیا یعنی بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا، اور پھر اس کے آگے پھر ساری چیزیں آگے، احرام اس میں شرط ہے، وقوف عرفہ اور طواف زیارت اس کے ارکان ہو گئے، باقی چیزیں واجبات میں کچھ سنتیں اور مستحبات ہیں۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ نہیں، جس میں استطاعت ہو۔ استطاعت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ سواری کا انتظام ہو جائے اور وہاں جا سکے، اور وہاں جتنے دن ٹھہرنا ہے اس کے لیے اس کے اہل و عیال جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں۔ یہ ساری چیزیں یعنی آج کے دور میں پھر یہ ہے، یہاں سے تو نہیں ہے، پاکستان سے اگر درخواست دیتے ہیں تو جو عام گورنمنٹ کی جو سکیم ہے اس کے تحت قرآن اندازی ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی نے درخواست دی، اب اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اگر اس کی درخواست نہیں نکلتی ہے تو اب اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگلے سال اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو
وہ دوبارہ درخواست دے، اگر وہ پیسے خرچ ہو چکے ہیں تو اب اس پہ لازم نہیں ہے. یعنی جو انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کرے، اور جو اس کے بس میں نہیں ہے اس کا وہ مکلف نہیں. تو ایک مرتبہ حج فرض ہے، اس کے لیے اسلام شرط ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے. بعض لوگ جڑے نے وہ اتنے ایکسٹرا پیسے دے کے اپنی اپلیکیشن منظور کرا لیں گے، کیا وہ جائز ہے؟ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو اس طرح تو درست نہیں ہے. لیکن اب پاکستان میں دو طرح کی اسکیمیں ہیں. ایک ہے گورنمنٹ کی اسکیم جس میں وہ درخواست دی جاتی ہے، قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ایک ہے پرائیویٹ اسکیم. اب جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے اس میں پہلے تقریباً کوئی 3 لاکھ لگتا تھا، اب تقریباً وہ کوئی 4.5 لاکھ میرا خلا ہو گیا ہے. لیکن پرائیویٹ اسکیم جو ہے اس میں 6 لاکھ 8 10 15 20 جتنے کوئی چاہے دے اس میں کر سکتا ہے. اس میں قرآن اندازی نہیں ہے اس میں وہ. لیکن گورنمنٹ کی اسکیم میں اس طرح کا کوئی سفارش، کوئی رشوت، یہ وہ دوسری چیز، یہ چیزیں ناجائز ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں ٹھیک ہے بھائی، قرآن اندازی ہونی چاہیے، جو گورنمنٹ کا ایک اصول ہے اس کے مطابق جس کا نام نکلے ہو جائے، جس کا نہیں نکلتا وہ نہیں جا سکتا، اب مجبوری ہے. اس میں اگر کوئی سفارش ہوگی تو وہ بھی درست نہیں ہے. سفارش کرنے والا اور اس طرح جو غیر قانونی کام کرے گا، یا اس میں رشوت دی جائے گی، دینے والا لینے والا دونوں مجرم ہیں. تو پرائیویٹ جو اسکیم ہے اس میں ہر طرح کے موجود ہیں، جتنا چاہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 15 20 لاکھ بھی ہوتا ہے. جو 3-4 دن کے لیے جاتے ہیں 15 20 20 لاکھ، تو وہ الگ بات ہے. لیکن جو یعنی باقاعدہ اسکیم ہے اس میں رشوت یا کوئی سفارش نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں سب سے بنیادی چیز اسلام ہے. مسلمان پہ فرض ہے، کافر پہ فرض نہیں ہے. کافر پہ لازم ہے کہ پہلے وہ مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلامی عبادات اس پہ لازم ہوں گے. اسی طرح حریت، آزاد ہونا، غلام جو ہے اس پہ فرض نہیں ہے. عاقل ہونا اور بالغ ہونا. عاقل کا مطلب ہے کہ جس میں جو پاگل ہے، مجنون ہے، اس پہ فرض نہیں ہے. بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ فرض نہیں. تو یعنی اسلامی عبادات کے لیے جس طرح اسلام شرط ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مسلمانوں پہ فرض ہیں، اسی طرح فرضیت کے لیے عقل و بلوغ، عاقل اور بالغ ہونا بھی فرض ہے کہ نابالغ پہ اسلامی عبادات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ فرض نہیں. لیکن اگر کوئی بھی جس طرح بچہ نماز پڑھتا ہے تو بہرحال ثواب اس کو ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی جس کی مطلب عقل کام نہیں کرتی ہے تو وہ نماز پڑھے گا تو بہرحال ثواب کا کام تو ہے. تو اسی طرح اگر جس پہ حج فرض نہیں ہے، مثلا بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے لیکن وہ اس طرح کا عقل مند نہیں ہے، یعنی شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، تو وہ اگر حج کرے گا تو اس کا حج درست ہوگا. اور بچہ اگر بچپن میں حج کرتا ہے تو اس کا حج درست ہے. اب پھر آگے بالغ ہونے کے بعد اس پہ حج فرض ہوگا، یعنی اس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کا حج درست ہے. جس طرح مثلا ایک آدمی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، تو اب اس کے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے قرضہ لے اور حج کرے، کیونکہ اس پہ حج فرض نہیں ہے. لیکن کسی طریقے سے اگر وہ چلا گیا اور اس نے حج کر لیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا. جیسے بعض لوگوں کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگتی ہے حج کے دوران، بعض کسی طریقے سے کسی نے کسی کو بھیج دیا، یا جس طریقے سے بھی وہ یعنی جس پہ حج فرض نہیں ہے، اتنی رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن کسی طریقے سے وہ چلا گیا اور اس نے حج کر لیا تو اس کا حج فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اب بعد میں اگر وہ صاحب استطاعت ہو بھی جائے تو اس پہ فرض نہیں ہوگا کیونکہ وہ حج کر چکا ہے. تو یہ استطاعت بنیادی چیز ہے کہ جس پہ جو جا سکتا ہے، جس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حالات کے مطابق آج کے دور میں جس طرح جتنے اخراجات ہیں وہ سارے اخراجات ادا کرنا، جب تک وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں کی ٹرانسپورٹ، وہاں کی رہائش وغیرہ سب چیزیں، ان کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں، اور پھر اس کے اہل و عیال جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے
ان کے لیے وہ اتنی رقم چھوڑ کے جائے کہ اس کے واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے. یہ سب چیزیں استطاعت میں شامل ہیں. یہ سب پائی جائیں پھر جو ہے حج فرض ہوتا ہے. اب عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تم عمرہ کرو گے تو پھر اب تم پر حج فرض ہو جائے گا. پھر بات یہ ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوال میں عمرہ کیا جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے. حج فرض ہونے کے لیے عمرہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح شوال میں ہو یا کسی بھی مہینے میں ہو. اب مثلا پاکستان سے تقریباً 1 لاکھ عمرے کا لگتا ہے. حج کا اب 4.5 لاکھ ہو گیا اور وہ بھی پھر آگے قرآن اندازی کے ذریعے یہاں سے اگر جائیں تو تقریباً 1200-1400 وہ عمرے کا یعنی پیکج ہے. اور حج کا تقریباً 5,000 کے قریب جو اب ہو گیا. تو یہ اتنا زیادہ فرق ہے. تو عمرہ اگر کسی نے کر بھی لیا ہے تو اس وجہ سے اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. حج خود بخود ہی صاحب استطاعت آدمی پہ فرض ہوتا ہے. وہ چاہے عمرے کے لیے جائے یا نہ جائے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج کے دور میں چونکہ مثلا ایک آدمی عمرے کے لیے گیا, رمضان شریف میں گیا, شوال میں وہاں پہ ہے, لیکن قانوناً اس کے لیے حج تک ٹھہرنا منع ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ کر کے وہاں سے آ جائے. جو وہاں کی گورنمنٹ کا قانون الگ ہے حج کے لیے, اس کے ساری ضروریات اور سارے اخراجات کچھ. تو اگر کوئی آدمی وہاں غیر قانونی طور پر ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے یہ درست نہیں ہے. وہاں کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اگر وہ پکڑا جائے گا تو اس کو وہاں پہ سزا ہوگی یا اس کو وہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے گا, جو کچھ بھی ہے. بہرحال یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی طریقے سے وہاں ٹھہرا رہا, غیر قانونی اس نے کام کیا اور حج کے ارکان اس نے ادا کر لیے تو حج تو بہرحال اس کا ادا ہو جائے گا. یعنی یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے وہاں کے قانون کی خلاف ورزی کرنا, اوور اسٹے کرنا, اور حج کے لیے جو ضروریات ہیں, جو وہاں کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں کی. لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے گیا اور وہاں پھر وہ غیر قانونی طور پر ٹھہرا رہا اور اس نے حج کر لیا تو حج تو بہرحال اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن وہ جو اس نے وہاں کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کا ظاہر بات ہے کہ اگر وہ اس کو پکڑیں گے تو اس کو وہ وہاں کے قانون کے مطابق سزا دیں گے. لیکن بہرحال حج اگر کوئی آدمی حج کے موقع پہ وہاں موجود ہے اور اس نے حج کر لیا ہے تو اس کا حج فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور عمرہ جو ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے, کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے. اب وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ حج کے موقع پہ جب باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس وقت وہ عمرہ نہ کریں. کیوں؟ ان کے پاس باقی سارا سال موجود ہوتا ہے, کسی بھی وقت عمرہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے وہ یعنی زیادہ بھیڑ اور رش کا سبب نہ بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر, پس جس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا یا عمرہ کیا, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, پس اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے, یعنی صفا مروہ کے چکر لگائے. اب عمرہ میں عمرہ کا رکن ہے صفا مروہ کی سعی, اور حج کے واجبات میں سے ہے صفا مروہ کی سعی. اب اس انداز میں جو بیان فرمایا کہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے, یعنی اس کے چکر لگائے. وجہ یہ تھی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں 2 بت نصب کیے ہوئے تھے مشرکین نے صفا اور مروہ پر.
اور کچھ لوگ ان کی نیت سے احرام باندھتے تھے، اور صفا مروہ کا یعنی صحیح کرتے ہوئے ان کی تعظیم کی جاتی تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو ان بتوں کو وہاں سے دور کر دیا گیا، گرا دیا گیا، مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ لیکن بعض مسلمانوں کے ذہن میں اب بھی اس بتوں سے جو نفرت پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے وہ صفا مروہ کا طواف ان کو یعنی دل کے اندر کچھ کراہت پائی جاتی تھی کہ یہاں پہ بتوں کی تعظیم ہوتی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصل چیز نیت معتبر ہے۔ جب تمہاری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے جب تم صفا مروہ کے طواف اس کی صحیح کر رہے ہو، تو جو لوگ بتوں کی تعظیم کے لیے کرتے تھے اس سے تمہارے اس سے صحیح کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جس نے کوئی نفلی نیکی کی، تطوع کا معنی ہوتا ہے جتنا انسان پہ لازم ہے اس سے ایکسٹرا، فرض کے بعد جو عبادت کی جائے گی اس کو تطوع کہا جائے گا۔ مثلا 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ جو نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تطوع۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ جو روزے رکھے جائیں گے وہ تطوع نفلی روزے ہوں گے۔ ایک حج فرض ہے، اس کے بعد جو حج کیا جائے گا وہ تطوع نفلی حج میں آئے گا۔ اسی طرح 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اس کے علاوہ جو صدقات کی جائیں گے وہ تطوع میں آ جائیں گے۔ تو جس نے کوئی نفلی نیکی کی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شاکر علیم، نیکی کو قبول فرمانے والا، اس پہ اجر عطا فرمانے والا اور جاننے والا ہے۔ شاکارہ بندہ جب شکر کرتا ہے، شاکارہ کی نسبت جب بندے کی طرف ہوگی تو مانا شکر کرنا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو یعنی اس شکر کو قبول فرمانا اور کرم اور فضل فرمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس شکر کی جزا دینے والا، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ جو چھپاتے ہیں، کاتما یکتم چھپانا، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے واضح نشانیاں، روشن نشانیاں اتاری اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں۔ علماء نے فرمایا کہ یہودیوں کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کی نشانیاں بیان ہوئی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان چیزوں کو لوگوں سے چھپایا کہ لوگوں کو ان کا علم نہ ہو، تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں۔ تو ان کے رد میں یہ آیات نازل ہوئی، لیکن اس کا مفہوم عام ہے، صرف وہی نہیں، اگر کوئی مسلمان بھی یعنی کسی ہدایت کی بات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علم اسے عطا فرمایا اس کو چھپاتا ہے تو وہ بھی اس وعید کے اندر شامل ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو چھپاتے ہیں، جو ہم نے واضح یعنی نشانیاں اور ہدایت جو نازل کی ہے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو اچھی طرح واضح کر دیا کتاب کے اندر، تو ان کی جزا کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑتی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور مومن اور فرشتے
ان کے لیے رب کی رحمت سے دوری کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے دوری ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، وَبَيَّنُوا، اور جو چھپایا تھا اس کو ظاہر کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پس میں ان کی توبہ قبول فرماتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ تاب یتوب کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، تائب توبہ کرنے والا، تو اس کی نسبت بندے کی طرف بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتوب، بندہ بھی کہتا ہے اتوب الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو بندے کی طرف جب نسبت ہوگی تو معنی ہوگا توبہ کرنا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوگا توبہ کو قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تواب ہوں۔ تاب یتوب تائب، اس سے تواب مبالغے کا صیغہ ہے، تو بندہ توبہ کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی بندہ ہے تائب توبہ کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ توبہ کے متعلق یعنی قرآن پاک کے اندر بھی جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی تلقین فرمائی اور بندوں کو توبہ کی تاکید فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ان میں بھی جا بجا توبہ کی ترغیب دی گئی، اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کا یعنی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور محدثین کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے لیے باقاعدہ یعنی ابواب اور ان احادیث مبارکہ کو جمع کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھا افضل الاستغفار، کہ سب سے بہتر توبہ کون سی ہے۔ اس میں پہلے آیت لکھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے سورہ نوح میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال، میں نے انہیں کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب اللہ کی بارگاہ میں تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بارش موسلا دھار نازل فرمائے گا۔ اب یہ بھی جو ہے بارش کا ہونا، یعنی جگہ کے اعتبار سے اس میں فرق ہے۔ اب جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں یہ بارش بہت بڑی رحمت ہے، بارش اگر رک جائے تو قحط سالی ہو جاتی ہے، اور جہاں ہر وقت رہتی ہے وہاں یہاں اگر کوئی کہے بھائی بارش اللہ کی رحمت ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی بھائی یہ کیا ہوا ہے۔ بارش تو ہوتی رہتی ہے، خوشی تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب دھوپ چمکے، کوئی گرمی ہو موسم، تو یہ بارش تو ہوتی رہتی ہے۔ جب بارش آتی ہے تو کہتے ہیں سلح کلیئر، اور دھوپ نکلے تو کہتے ہیں وہی کلیئر۔
تو یہ وقت کے یعنی جگہ کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پہ اسی اور خاص طور پر پہلے زمانوں میں تو سارا یعنی کیا کہتے ہیں کار و مدار ہی بارش پہ تھا. بارش ہوگی تو فصلیں ہوں گی اور جانوروں کے لیے چارہ ہوگا. بارشیں رک جائیں تو سب کچھ ختم. تو اس اعتبار سے فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور مال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغات بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا پھر اور تمہارے لیے نہریں یعنی پانی کی کثرت ہوگی اور سبزہ اور ہریالی ہوگی, پھل ہوں گے, غلہ ہوگا, جانوروں کے لیے چارہ ہوگا. یعنی توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی. دوسری آیت فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم جن سے کوئی بے حیائی یا برائی کا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جان پہ ظلم کر لیتے ہیں. یعنی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, اپنے ہی بگاڑ رہا ہے, اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جن سے کوئی بے حیائی کا برائی کا گناہ کا کام ہو جائے یا اپنی جان پہ وہ ظلم کر لیں, ذکر اللہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں, فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے گناہوں کو بخشنے والا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے, یعنی ایک گناہ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, لگاتار مسلسل توبہ نہیں کرتے. یعنی جب انسان اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس گناہ کو مٹا دے گا. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کو گناہ پہ اصرار کرتے ہیں. آگے پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, سید الاستغفار اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اپنی کمی اور کوتاہی اس میں بیان کی جاتی ہے. تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ جو آدمی پڑھتا ہے تو وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا جس نے دن کے وقت یہ الفاظ کہے, یعنی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی, توبہ کی اور ان پہ یقین تھا, یعنی صرف زبانی نہیں بلکہ دلی طور پر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں اس طرح توبہ کرتا ہے تو دن کو توبہ کرے گا, فمات من یومہ قبل ان یمسی فہو من اہل الجنہ شام سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے. ومن قال من الليل وهو موقن بها اور جس نے رات کو یہ بات یقین کے ساتھ یعنی اسی یقین کے ساتھ کہی, فمات قبل ان یصبح فهو من اہل الجنہ صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہیں. وہ ایسا پڑھا چھوڑو نہ تو سو کے پڑھ تو پیچھے پڑھ یاد کرو یہ تسی جڑا ہے نا یاد کرو یہ فوٹو بنا لیں گے پھر روزانہ پڑھیا کرو تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا کیونکہ کافی طویل ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت میں نماز تو بعد فوٹو بنا کے شیئر کر دوں کیونکہ یہ کافی طویل ہے لیکن ہے آسان ہے, تسی مطلب معمول بنا لو تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ اتنی طویل، اس کو آپ رکھ لیں اپنے پاس اور معمول بنا لیں، تو جب بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ یاد ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس کا معنی جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ حضور کے صدقے میں اگلوں پچھلوں کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، پہلوں کے بھی بعد والوں کے. انبیاء کرام تو معصوم ہیں، وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہاں گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود، یعنی اس بات کے بھی باوجود کہ حضور کے صدقے میں اگلوں پچھلوں کے گناہ بھی معاف ہوں گے، حضور کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے. یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا استغفار، باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم واللیلۃ، رات اور دن میں حضور کا استغفار فرمانا کہ کتنی دفعہ حضور استغفار فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو یعنی یہ ہماری تعلیم کے لیے، تعلیم امت کے لیے ہے کہ اتنی کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے کہ ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ. حالانکہ حضور معصوم ہے، وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، ان کے صدقے میں اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف ہوں گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. یعنی اس کا شکر گزار بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے تو اس کے مزید کرم کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار یعنی استغفار کرتا ہوں. تو یہ یعنی ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ جب حضور معصوم ہو کہ جن کے صدقے میں اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہوں گے، وہ اتنی زیادہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم گناہ گار سے آکار ہمیں کتنی زیادہ یعنی استغفار کرنی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یعنی خلفائے راشدین میں جن کو شامل کیا جاتا ہے، جن کا عدل و انصاف مشہور ہے، اور ان کے عدل و انصاف اور نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو خلفائے راشدین میں شامل کیا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، گویا کہ وہ باغ میں ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے کس عمل کو سب سے افضل پایا؟ تو انہوں نے کہا استغفار، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کی جاتی ہے اس کو سب سے میں نے افضل پایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت کی
کہ میری زبان اپنے اہل پر تھوڑی سی تیز ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے انسان سختی کرتا ہے، یعنی زبان سے کچھ سخت کلمات ادا کرتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر وہ کہہ جاتا ہے۔ تو انہوں نے یعنی اس کو ظاہر بات ہے ان کو احساس تھا کہ میں اپنے اہل و عیال پہ سختی کرتا ہوں، زبان سے ان کو ایسی باتیں کہتا ہوں، بعد میں احساس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اس چیز کی عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ تم مٹانے والی چیزوں سے کہاں ہو، یعنی ان کو کیوں نہیں تم اختیار کرتے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاستغفار، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ کیا کرو، اور فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے سنا آپ قیام سے پہلے 100 مرتبہ یہ دعا کرتے تھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ بار بار انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنی کوتاہیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ جب بھی انسان کو اپنی خطا، اپنی لغزش، اپنی کوتاہی، اپنا گناہ یاد آئے تو ہر بار نئے سرے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، کیونکہ جو گناہ ہوا ہے وہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جو لغزش ہے، جو خطا ہے، جو گناہ ہے وہ تو کیا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی، لیکن وہاں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ جی بس ایک دفعہ کہہ دیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ معاف کر دے، نہیں، وہاں کوئی زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ معاف فرما دے، لیکن وہاں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو ایک چیز ہے یقینی، گناہ تو یقینی ہوا ہے، اب اس کی معافی کے بارے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن کوئی گارنٹی یا زبردستی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ چیز یعنی بار بار استغفار ہی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے جس کو یہ توفیق مل جائے، یعنی یہ ایک خود ایک نیکی ہے جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی توبہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت امام بخاری نے باب بنا باب التوبہ ہے، توبہ کا باب، اور پھر اس میں آیت کریمہ نقل کی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کرو، یعنی سچی توبہ کرو۔ اب سچی توبہ کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنی خطا کا، اپنی کوتاہی کا، اپنے گناہ کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی شرط ہی توبہ میں اپنی کوتاہی کا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے۔ تو جب تک انسان اپنے خطا کا اور اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرے گا اس وقت تک یعنی توبہ کی بنیادی شرط نہیں پائے گی۔ سب سے پہلی چیز اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا ہے، گناہ پہ ندامت اور شرمندگی ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزم کرنا، ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو فرض رہ گیا ہے اس کو ادا کیا جائے، مثلا نماز نہیں پڑھی ہے تو اب نماز کو ادا کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی پر استغفار کرنا۔ اگر بندوں کے کوئی حق اس وجہ سے رہ گئے تو ان بندوں کے حق ادا کیے جائیں۔ آگے بزرگ فرماتے ہیں کہ مال حرام سے جو بدن موٹا ہوا ہے، تفکرات سے اس کو پگھلانا، تو بہرحال یہ چیزیں یعنی
سب سے بنیادی چیز اپنی خطا کا اعتراف کرنا اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ انسان ہے، انسان سے پھر بھی خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت اس چیز کا دل کے اندر پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے کہ انسان ارادہ کرے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے پھر اس سے وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح استغفار اور توبہ، یعنی توبہ کے وقت اس چیز کا ہونا ضروری ہے کہ وہ ندامت اور شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث ہے، دو باتیں میں تمہیں ذکر کروں گا، احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو حضور کا فرمان ہے، والآخر عن نفسہ، اور دوسری جو ہے وہ میرا اپنا یعنی سوچ ہے، اپنا خیال ہے اور اپنا قول ہے۔ قال ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن جو ہے، جس کے دل میں خوف خداوندی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ تو اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے، یعنی اس سے کوئی خطا، یہ تو انسان کی مطلب ہے ایک فطرت ہے، یا انسان کے لیے یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے یعنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم اور ان کے فضل سے یعنی بچنا ناممکن ہے۔ ہر انسان سے غلطی خطا ہو جاتی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ اب یہ عربی کا مقولہ ہے یا کوئی حدیث پاک ہے کہ ہر بنی آدم وہ خطا کرنے والا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہیں، معافی مانگنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا پہاڑ ہے اوپر، یخاف ان یقع علیہ، ڈر رہا ہے کہ وہ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا، یعنی اپنے گناہ کو وہ اس طرح دیکھتا ہے مومن۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنَفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا۔ قال ابو شہاب بیدہ فوق انفہ۔ فرمایا کہ فاجر، یہاں فاسق و فاجر، منافق، مشرک، کافر سب مراد ہیں، وہ اپنے گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ جیسے مکھی ہے ناک پہ بیٹھ گئی، اڑا دیا، پھر آ کے بیٹھ گئی، یعنی معمولی، وہ بار بار بیٹھتی ہے، بار بار اس کو بس اڑا رہا ہے۔ تو یہ ہے یعنی وہ اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے، اور لیکن جو مومن ہے جس کے دل میں خوف خداوندی ہے، اس سے اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کو ایسے سمجھتا ہے جیسے یعنی وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوگا اور ابھی اس کے اوپر وہ گرا چاہتا ہے۔ تو محدثین نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اپنے یعنی ان کا انہوں نے اپنے پاس سے یہ فرمائی، یعنی یہ ایک تجزیہ انہوں نے مومن اور کافر کا کیا کہ مومن کا یہ انداز ہوتا ہے اور اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور کافر کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آگے جو ہے یہاں سے حدیث مرفوع شروع ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، انہوں نے دو فرمایا تھا، ایک حضور کی حدیث ہے اور ایک میرا اپنا تجزیہ۔ تو فرماتے ہیں ثم قال للہ، یعنی یہ نام تک لا اللہ افرح بتوبت عبدہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اس کو ایک مثال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رجل نزل منزلا، اور دوسری روایات میں ہے کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، اس کے پاس اس کی سواری ہے اور سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اب جس طرح صحرا کے اندر سفر کیا جاتا تھا، آج کے دور کی طرح تو نہیں کہ ٹھیک ہے بھئی جہاں جاؤ وہاں ہوٹل ہوگا، رہنے کا انتظام ہوگا، کھانے پینے کا انتظام ہوگا، بس پیسے جیب میں ہونے چاہیے۔ اس وقت سفر کیا جاتا تھا تو کھانے پینے کا سارا انتظام خود کر کے سواری کے ساتھ نکلا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے آگے کوئی ایسی جگہ جہاں پانی نہ ملے، تو وہ سفر پہ جا رہا ہے، سواری ہے، اور یعنی ہلاکت کی جگہ ہے جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ملتی، اور سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا انتظام ہے۔ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ، کسی جگہ وہ ٹھہرا تو وہاں پہ وہ سو گیا، نیند آ گئی۔ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، وہ بیدار ہوا، جب اٹھا تو دیکھا سواری نہیں ہے وہاں پہ۔ اب سواری کے اوپر کھانے پینے کا انتظام ہے، کھانا پینا سب سواری کے اوپر ہے، جب سواری گئی تو کھانا پینا بھی سب گیا۔ تو اب وہ گویا کہ اس کو موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب میں بھوکا پیاسا یہاں پہ تڑپ تڑپ کے مروں گا، کہ سواری بھی نہیں ہے کہ چلو آدمی جلدی نکل جائے، اور کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطْشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانٍ، اب اس نے ادھر ادھر سواری کو ڈھونڈا، کہیں سواری اس کو نہیں ملی۔ اب بھوک پیاس کی بھی شدت ہے تو وہ یہی سوچتا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے وہیں لوٹ جاتا ہوں جہاں یہ میری سواری گم ہوئی تھی۔ فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً، وہ وہاں لوٹا، پھر اس کو کچھ نیند آ گئی۔ ثم رفع راسه فاذا راحلته عنده، اب جب آنکھ کھلتی ہے تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ سواری بھی سامنے ہے اور سارا کھانے پینے کا انتظام بھی اس کے پاس ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ اسی جگہ لوٹ کے اپنا سر اپنی کلائی کے نیچے رکھے اور انتظار کرے، یعنی اس لیے لیٹ جائے کہ ابھی میری موت ہو جائے گی۔ تو وہ اس لیے موت کے انتظار میں لیٹا تو اس کو نیند آ گئی۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری سامنے کھڑی ہے اور سواری کے اوپر سارا اس کا کھانے پینے کا سب کچھ موجود ہے۔ تو اب اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی، اب جتنا غم ہوا تھا اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ ایک دفعہ تو وہ یعنی گویا اپنے آپ کو موت کے انتظار میں دیکھ رہا ہے کہ ابھی موت آئے گی اور ابھی سواری بھی آ گئی اور سارا کچھ کھانا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور یعنی کثرت خوشی کی وجہ سے اس کے اپنی زبان اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ انت ربی وانا عبدک، اور زبان سے اس کا الٹا نکلتا ہے کہ انا ربک وانت عبدی۔ تو بہرحال یہ یعنی اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو اتنی زیادہ اس کو خوشی ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی اس انسان کو ہوئی کہ جو موت کے منہ سے واپس آ گیا، اور اس کی جو گم شدہ سواری تھی اور کھانے پینے کا سامان بھول گیا، تو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی سچی توبہ سے ہوتی ہے، کہ جب کوئی سچے دل سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب سچے دل سے انسان توبہ کرتا ہے تو پھر الا من تاب و آمن و عمل صالحا
ہاں جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور سچے یعنی نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے۔ اب بزرگوں نے ایک اور بات یہاں پہ لکھی ہے، علامہ ابن جوزی، ان سے سوال کیا گیا، کسی شخص نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کروں یا اس سے استغفار کروں، یعنی دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ ہم تو سنا جس طرح مثلا باقی اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ تسبیح کروں یا استغفار کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب کپڑا میلا کچیلا ہو تو انسان خوشبو لگانے کی بجائے صابن کی طرف زیادہ محتاج ہے، یعنی پہلے اس کو دھوتا ہے، دھو کے پھر اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، یعنی اسی طرح وہ میلا کچیلا بدبودار کپڑا اسی کو اس طرح خوشبو نہیں لگائی جاتی، پہلے صابن کا محتاج ہے، پہلے اس کو دھو کے پھر اس کو، یعنی پہلے وہ اپنے کپڑے کو صاف کرے گا پھر خوشبو لگائے گا۔ اسی طرح بندہ پہلے استغفار کر کے توبہ کرے گا اور پھر تسبیح پڑھے گا، یعنی وہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے، صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو پھر اس کے بعد وہ یعنی باقی اذکار تسبیحات وہ بھی ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے بار بار تلقین کی کہ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے اگلی ایک دو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی طرف سے، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی طرف سے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو پھر کوئی مہلت ملے گی۔ یعنی کفر کی حالت میں مرنا، جو کفر کی حالت میں مر گیا اب اس کے لیے کوئی بخشش کی صورت نہیں ہے، جس کی موت کفر پہ واقع ہوئی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ اگر کوئی مومن ہے، گناہ گار ہے، چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، یعنی ایمان کی حالت میں جب موت واقع ہوئی تو پھر بہرحال اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی بخشش کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، چاہے تو اس کی سفارش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور پھر باقی سفارش کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یعنی بالآخر مومن جو ہے وہ بہرحال جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی جس کی موت ایمان پہ واقع ہوئی۔ تو جو کفر کی حالت میں مرا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہی رحم فرمانے والا بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی اور معبود ہیں سب جھوٹے معبود ہیں، عبادت تو کی جاتی ہے، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، درختوں کی، پہاڑوں کی، تو جو بھی معبود ہے، چاہے کسی قبر کی پوجا کی جائے، کسی قبر والے کی، زندہ یا مردہ انسان جس کی بھی پوجا کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، وہ جھوٹا معبود ہے۔ سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر کہیں کوئی بدبخت کسی نبی یا ولی کی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کی
بدبختی اور یعنی اس کی غلطی ہے. انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے تو اپنی ساری عمر ہی اس میں گزاری کہ جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے ان کو بتوں کے آگے سے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا اور اللہ کی توحید کا انہوں نے پرچار کیا زندگی بھر. اگر کہیں پہ کوئی کسی نبی یا ولی کی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے, اس میں قبر والے کا کوئی قصور نہیں ہے. اور ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں. ان سے پوچھا جب بھی آپ کبھی گئے ہیں کسی مزار پہ کسی قبر پہ؟ نہیں توبہ تو جب گئے ہی نہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں؟ ہم جو جاتے ہیں جہاں جائیں, جہاں کوئی مزار ہو جہاں کوئی قبر ہم جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی کو سجدہ کرتے ہوئے وہاں نہیں دیکھا ہے. جو جاتے ہیں انہوں نے کسی کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, اور جو جاتے ہی نہیں گھر بیٹھے ہوئے کہتے رہتے ہیں سجدے ہو رہے سجدے ہو رہے. نہیں, یعنی تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے, بغیر تحقیق کے بات نہیں ہونی چاہیے. اگلے ہفتے تھوڑی سی مصروفیت ہے تو 10 کی چھٹی ہوگی انشاءاللہ. ایک ہفتے کے بعد پھر انشاءاللہ 10 جو ہے اگلا ہفتہ جو ہے 16 کو آ رہا ہے, 22-23 کو انشاءاللہ پھر 10 سے قرآن ہوگا, ایک ہفتہ درمیان. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.